بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ ہمارے چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں کوئی بھی شخص ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس تک بھی ہمارے اس چینل کا لنک سینڈ کر دیا کریں۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ چلیے آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ جس روز برہان کا نکاح تھا، اس روز اس کی تمام تر ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور اس نے روتے سسکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ منت مت جاؤ برہان، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے ایک بار پھر سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ کیا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس وقت کو بھی سوچا تھا؟ اذیت پر مشتمل ان لمحوں کا گمان کیا تھا؟ برہان کی زندگی میں کوئی اور آئے گی اور وہ اسے آنے دے گی؟ کچھ کر ہی نہ سکے گی۔ وہ گھڑی جب محبت کا واسطہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم تیاری کرو، میں تمہیں حفصہ آپی کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، واپسی پر پک کر لوں گا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنا ہے۔ جنت ضد مت کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ناچار اسے حفصہ آپی کو فون کرنا پڑا تھا۔ اس کی نہ کے باوجود وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ شدت سے روتے ہوئے، کچھ بے قابو ہو کر وہ اس رات امی کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، وہ ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کے قدموں میں گرنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ نے اسے ڈرائنگ روم سے آگے ان کے کمرے تک جانے نہیں دیا۔ وہ تم سے نہیں ملیں گی، صرف ایک بار مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ نفیسہ کے کمرے کا دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی یہی ہوتا تھا۔ نفیسہ اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ ہانیہ کو راستے سے ہٹا کر وہ ان کے بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح، کچھ اذیت، کچھ دکھ، کچھ کرب اور بے بسی کے ساتھ۔ مجھے دعا دے دیں امی، مجھے ایک دعا دے دیں، صرف ایک بار میرے لیے ہاتھ اٹھا لیں، صرف ایک بار امی امی۔ وہ روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر مجھے مار لیں، میرا منہ نوچ لیں، میری جان نکالیں، لیکن یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں۔ مگر دوسری طرف ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی رہی تھی۔ اللہ کے لیے دروازہ کھول دیں امی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ روتے بلکتے وہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جنت، اب آ جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ جھٹک دیے گئے تھے، دروازے کو پکڑ لیا گیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہے امی، سسکیوں کے بیچ وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ میں ابھی تک ماں نہیں بن سکی، تو اس لیے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ لب بھینچ کر، آنکھیں رگڑ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ امی، آپ سن رہی ہیں؟ مجھے بہت پیار، بہت محبت اور لجاجت سے وہ دروازے سے لگ گئی تھی۔ امی، میں اس وقت صرف 6 سال کی تھی۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، گلوگیر آواز کمزور سی لگ رہی تھی۔ صرف 6 سال کی تھی امی۔ جسم لرز رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ وہ کسی ننھے معصوم بچے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اپنی صفائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، میرا یقین کریں، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے دوا دے دیں۔ دیکھیں، نانا بھی نہیں رہے، برہان بھی نہیں رہا، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ امی، اللہ کے لیے صرف ایک دعا، میرے لیے ایک دعا۔ لیکن دعا نہیں ملی، دروازہ بھی نہ کھلا، ہمیشہ کی طرح۔ اس رات بھی حفصہ آپی اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ برہان بار بار فون کر رہا تھا، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے فون پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ نیند کی گولی لے کر آرام کرنا چاہا، مگر اس کی بے چینی اور بے قراری میں کسی صورت افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اگر جو یہ لکس اس کی زندگی میں نہ ہوتا، اگر جو یہ محرومی اس کا مقدر نہ ہوتی۔ اس نے لاکھ کوشش کی واپس گھر جانے کی، مگر حفصہ آپی نے اسے جانے نہ دیا۔ یہ بھی برہان کی
ہی کو خواہش تھی کہ وہ کچھ روز ان کے یہاں ہی ٹھہرے۔ فضیلہ تائی گھر کو سجا رہی تھی، نئی دلہن کو کمرہ سیٹ ہو رہا تھا، دیگر رسمیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس صورت میں وہ جنت کو وہاں نہیں لانا چاہتا تھا، البتہ آفس سے واپسی پر وہ روز ہی اس کے پاس آتا تھا، محبت کا یقین دلاتا تھا، اس کا خوف، اس کے خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب تک وہ پاس ہوتا وہ ہر ایک بات پر یقین کرتے ہوئے ہلکی پھلکی سی ہو جاتی تھی، صرف یہ احساس کہ برہان صرف میرا ہے، اسے تمام خدشات سے مبر کر دیتا تھا، ہمت جگا دیتا تھا، حوصلہ بڑھا دیتا تھا، اور جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا تھا تنہائی اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگتی تھی۔ محرومیاں نئے سرے سے سر اٹھاتی تھیں اور وہ خود کو اذیتوں کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی تھی۔ یہ اذیت، یہ دکھ، یہ کرب، یہ محرومی میری زندگی میں کیوں؟ وہ سوچتی اور رو دیتی تھی۔ برہان کی شادی دھوم دھام سے سر انجام پا گئی تھی، ولیمے کے بعد ہی وہ اسے اگلے روز ہی لینے آ گیا تھا۔ حفصہ آپی سے ڈرائنگ روم میں بٹھائے کافی دیر تک کچھ کہتی رہی تھی اور وہ انہیں تسلی دیتا رہا تھا۔ وہ ان کی بہن کو جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے تکلیف دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو برہان اسے بہت فریش اور نکھرا سا لگا۔ جینز پر سفید شرٹ میں ملبوس بال سلیقے سے جمائے ہوئے، کلائی پر قیمتی گھڑی، وہ اپنی مکمل تیاری میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جنت پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حفصہ آپی نے انہیں دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ ڈرائنگ کے دوران وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، معمول کے مطابق، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی تیسرا فرد ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہو۔ یہاں سے وہ سیدھا اسے ریسٹورینٹ لے کر گیا تھا۔ اس کی من پسند ڈشز کا آرڈر کر کے وہ میز پر اس طرف جھکا تھا۔ کیا خیال ہے لنچ کے بعد شاپنگ پہ چلیں؟ وہ شاید اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ جنت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اس کا برہان تھا، وہ ذرا بھر نہیں بدلا تھا۔ اس کی زندگی میں جنت کی وہی اہمیت تھی، وہی مقام تھا، وہ اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے جنت، میں تمہارا یہ احسان کبھی چکا نہیں سکتا۔ لنچ کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا، اللہ نے اگر مجھے اولاد سے نوازا تو اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا میرا یا ماہین کا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اولاد کا ذکر ایسے ہی اس پر محبوط طاری کر دیتا تھا۔ شاپنگ بیگز ہاتھ میں پکڑے جس لمحے وہ برہان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، نگاہ سیدھی ماہین پر گئی۔ سرخ کامدار جوڑے پر ملبوس نقص سے تیار نئی نویلی دلہن اس سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی، البتہ فضیلہ تائی کے تیور کچھ بگڑے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ انہیں برہان کا شادی کے دوسرے روز ہی جنت کو وقت دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جنت معذرت چاہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تو برہان بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں سامنے بیٹھی ماہین کے چہرے پر ایک تاریکی سی چھا گئی تھی۔ سرتاج نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہ تھا، حالانکہ وہ اپنی ساس کے کہنے پر اس کے لیے کتنے شوق سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ فضیلہ تائی بھی سارا وقت اندر ہی اندر جلتی کرتی رہی تھی۔ انہوں نے تو ماہین سے بھی کہہ دیا تھا کہ صبر سے کام لینا بیٹا، غلام ہے یہ جنت کا، وقت لگے گا پر وہ تمہارا بھی ہو جائے گا، آخر تم اسے بچہ دو گی۔ اپنی بہو کا اڑتا ہوا رنگ انہوں نے بھانپ لیا تھا۔ ماہین بدوقت مسکرا دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی احساس، تاثر جو شعلہ بن کر لہرا رہا تھا۔ شادی کے بعد برہان اپنے حقوق و فرائض کا اسی طرح خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ شادی سے قبل رکھتا تھا۔ مجبوری تلے دبی جنت کے لیے صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اسے بھی سمجھوتہ کرنا پڑا تھا۔ وہ ماہین کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی کر سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے اس گھر میں مکمل طور پر اس طرح نظر انداز کرتی تھی جیسے وہاں اس کا وجود ہی نہیں، جسے ذہنی اذیت سے وہ گزر رہی تھی۔ اس لحاظ سے یہ خیال اس کے لیے بہتر ہی تھا۔ شروع کے 2 ماہ سب ٹھیک رہا تھا، برہان کے رویے میں تبدیلی نہ آئی تھی، نہ محبت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اسے شدتوں سے چاہتا تھا اور اسی وقت
تہی دامن جنت کے لیے برہان کی محبت آب حیات سے کم نہ تھی، لیکن جب ماہین امید سے ہوئی تو جہاں اس کی سوئی ہوئی اذیتیں جاگ اٹھی تھیں، وہاں برہان کا دل بھی بدل گیا تھا۔ ماہین پہلے اس کی صرف بیوی تھی، اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کا اسٹیٹس اونچا ہو رہا تھا اور اس کے دل میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ وقت ماہین کو دینے لگا تھا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے احساسات میں فرق آیا، پھر ترجیحات بدلنے لگیں۔ شادی کے 5 سال اس نے صرف جنت کے نام کیے تھے، اب وہ کچھ وقت خالص اپنے بچے کی ماں کے لیے بھی نکالنا چاہتا تھا، اور یہی سے فاصلے بڑھنے لگے تھے، دوریاں کا آغاز ہو گیا تھا، یہی سے بدگمانیاں اٹھنے لگی تھیں اور شکووں کا آغاز ہوا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ سب بدل گیا تھا۔ جذبات، احساسات اور ترجیحات بھی جانے کیسے وہ نظروں میں رہ کر بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ جانے کیسے برہان کی محبت جب آزمائش کی بھٹی سے گزر کر نکلی تو پھر محبت نہ رہی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، کندھے مایوسی کے بوجھ تلے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں بے بسی کے احساس سے نم ہو رہی تھیں۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا اور کچن سے برہان واصف کی آواز آ رہی تھی، "کیسی باتیں کرتی ہو ماہین، تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔" وہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن کے اندر جا رہی تھی، اس کا یہ جملہ سن کر دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے اس طرف ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مسکراتا ہوا، پرکشش چہرہ اور برہان آنکھوں کی چمک، کتنا خوش لگ رہا تھا وہ، کتنا مکمل لگ رہا تھا۔ "ماہین کے ساتھ آئندہ ایسی بات مت کرنا، بہت اہم ہو تم میرے لیے۔" "صرف اہم ہوں، پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے؟" وہ جنت کو دروازے میں دیکھ چکی تھی اور بڑی لگاوٹ سے پوچھ رہی تھی، "اہم وہی ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔" اسے پتھر نہیں ہونا تھا مگر وہ ہو گئی تھی۔ محبت کا اعتراف، ہاں یہ محبت کا اعتراف ہی تھا۔ ماہین سے شادی کے پورے 6 ماہ بعد یہ محبت کا اعتراف تھا۔ وہ جس کی پہلی اور آخری محبت جنت تھی، وہ اب اس کی کل محبت اس کے بچے کی ماں ہو گئی تھی۔ "ہاں میں جانتی ہوں، آپ کی محبت ہی تو میرا سہارا ہے۔" خوشدلی سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ماہین کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے رخ بدلا تھا، اور تب اس کی نگاہ جنت پر پڑی تھی۔ ایک لختے کے لیے وہ رک سا گیا تھا۔ ماہین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، یوں ہی غیر ارادی طور پر اس کی یہ حرکت ماہین کو تاؤ لا گئی۔ "ارے جنت، تم کب آئی؟ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔" اپنے تاثرات کو نرمی میں ڈھالتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ برہان کے سامنے اس کا لہجہ ہمیشہ مٹھاس لیے ہوتا تھا۔ وہ جو یہاں پانی پینے آئی تھی، غم پر اتفاقہ کر کے پلٹ گئی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ جب اپنے کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا مگر لاک نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی جب برہان اس کے پیچھے آئے تو اسے دروازہ بند نہ ملے۔ اب وہ بھاری دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی، بے قراری سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بہہ رہے تھے کہ دل تھا کہ رکا جا رہا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ محض چند ماہ کے اندر وہ بے یقین سی ہوئی نفی میں سر ہلا کر اس کی آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے نگاہیں دروازے پر مرکوز کر لیں۔ ابھی وہ بھاگا بھاگا آئے گا اور کہے گا، "میری جنت، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔" ہاتھ پکڑے گا، آنسو پہنچے گا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا عہد دہرائے گا، "بھلا مجھے بھی تمہارے سوا کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے کیا؟" پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئے گی اور لبوں پر محبت کے نام کی تبسم، "تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہاری جگہ میرے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا۔" اور وہ فوراً مان جائے گی، کوئی نخرہ نہیں دکھائے گی، کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گی، مگر وہ ہم سفر، وہ ہم نوا، مجازی خدا، وہ یہ سب کہنے آیا ہی نہیں۔ بار بار آنکھیں مسلتے، گال رگڑتے وہ منتظر سی بیٹھی رہی، مگر برہان واصف اب وہ آیا ہی نہیں۔ مٹیالی شام کے اندھیرے میں غرق اس کے انتظار میں بے قرار، وہ ایک بار پھر بھول رہی تھی کہ پچھلے 3 ماہ سے برہان ایک بار بھی تو اسے یہ سب کہنے نہیں آیا تھا۔ "تم بانجھ ہو جنت، تم اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔" بانجھ اور بوجھ، محرومی کا احساس شدید تر ہوا تھا، بے بسی کا احساس قوی تر۔ اس کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر ماہین کی طرف دیکھا۔ کامدار کاٹن سوٹ میں، ببلوس لائٹ
سا میک اپ کیے، سفید دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلائے اور ہمیشہ کی طرح نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس نے دانستہ اپنا داہنا ہاتھ میز پر سامنے رکھا ہوا تھا، جس میں آج گولڈ کی ایک نئی رنگ چمک رہی تھی۔ جنت نے خاموشی سے ریفریجریٹر کھول کر پانی کی بوتل نکالی، ریک سے کانچ کا گلاس اٹھایا اور ٹھنڈا پانی اندھیلنے لگی۔ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماہین نے چائے کا سپ لیا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا، وہ اور کیوں نہ رکھے؟ آخر میں اس سے ایک بچہ جو دے رہی ہوں۔ لہجے میں تکبر بھرا ہوا تھا، آواز میں روانیت تھی، آنکھوں میں غرور چھلکتا تھا، جیسے سارا کمال صرف اسی کا تو تھا، جیسے عطا صرف اسی کے لیے اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے فضا کے فیصلے اس کی مرضی کی، اس کی منشا سے ہوتے تھے۔ جتنی طوفانی محبت وہ تم سے کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی جس طرح وہ تمہارا خیال رکھتا تھا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جنت کی زرد رنگت میں ایک کرب سا ٹھہر گیا تھا، سرخ متورم آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اور اب دیکھو، اتنی محبت، اتنا پیار، آخر کیوں نہ کرے میں اس کے ہونے والے بچے کی ماں جو ہوں؟ اترا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن اونچی کی تھی، سر یوں اٹھایا جیسے وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ بھلا وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر کسی تڑپ، بغیر کسی دعا، بغیر کسی انتظار کے سب عطا کر دیتا ہے؟ اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ شراکت داری اب مجھے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ماہین نے ایک اور وار کیا تھا اور اس کا ہر وار ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ جب میں نے شراکت برداشت کر لی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے متحمل ہو کر پوچھا تھا۔ تمہاری تو مجبوری ہے، میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں برہان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ جنت، تم اسے کیا دے رہی ہو؟ پچھلے 5 سالوں میں تم نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ تمسخر اڑاتا ہوا لہجہ۔ جنت کا وجود چھنی ہو گیا تھا، جواباً وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ ماہین برہان کے ہونے والے بچے کی ماں تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، وہ اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہی مناسب تھا کہ وہ ناشتے کا ارادہ ترک کر دے اور بھوکی پیاسی یہاں سے چلی جائے۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جنت کے قدموں کی حرکت تھمی، کچھ متوش ہو کر اس نے ماہین کو دیکھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں، ہوش میں ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بانجھ لڑکی کہاں تک لڑ سکتی ہے؟ استزائیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ وہ کچن سے چلی گئی اور جنت صدمے سے کنگ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ بانجھ وہ ایک لفظ نہیں، خنجر تھا، دل میں اترتا تھا اور لہو لہان کر دیتا تھا۔ بانجھ وہ مرحومی کا احساس نہیں، جلتا ہوا انگارہ تھا، وجود پر گرتا تھا اور بھسم کیے جاتا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، سپہر کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نئے کپڑے استری کر رہی تھی۔ ماں کسی خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے استری رکھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب وہ برہان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، پھر خاموشی سے اگلے کئی لمحے تک گھنٹی گنتی رہی تھی۔ موبائل شاید سائلنٹ پر تھا۔ برہان نے خاصی تاخیر سے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو۔ اس کی محبت، عنایت اور الفت کی طرح اس کے لفظ بھی کم پڑ گئے تھے، فقط 2 لفظ کا مستحق جانا گیا تھا اسے۔ جنت کو اپنا آپ بے حد بیزار محسوس ہوا، جیسے وہ خاک ہے، پیروں کی دھول ہے، پیروں تلے روندی جا چکی ہے۔ تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے، اس کے ذہن میں ابھرتی اس آواز کو جھٹک دیا اور ڈھیٹ بن کر بے حس ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ گھر میں تو بات کرنے کا موقع کم ہی میسر ہوتا ہے، کمرے میں آنا بھی تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمام تر محبت، توجہ اور عنایتیں دوسری بیوی کے لیے رہ گئی تھیں۔ ٹھیک ہوں، لیکن مصروف ہوں، وہ اکثر سوچتی تھیں، آج پھر سوچنے لگ گئی تھیں۔ کیا یہ وہی برہان ہے جو اپنی دوسری شادی سے اپسیٹ تھا، جو اس کے احساسات کی اتنی قدر کرتا تھا کہ بمشکل دوسری شادی کے لیے راضی ہوا تھا، جسے اس کے جذبات کی اتنی فکر تھی کہ گھر کو برقی کمکموں سے سجانے نہ دیا تھا؟ وہ جو صرف اس کا تھا، وہ جو صرف اسے چاہتا تھا، اب تو اس نے
ان کے مابین بدگمانیوں کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تو کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آج اس سے کچھ کہنا تھا، فاصلے کی ان دیواروں کو توڑنے کی ایک کوشش کرنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج تم اور میں حفصہ آپی کی طرف چلے جائیں، کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے اس قدر محتاط انداز میں ڈر ڈر کر برہان سے بات کرنا ہوگی اور ماہین کو گھر اکیلا چھوڑ جائے؟ ہاں، وہ اس کے مطالبے پر بدک ہی تو کیا تھا، جانتی بھی ہو کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج شام ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ بھی ہے۔ اصل میں حفصہ آپی نے فون کیا تھا آج شام کھانے پر، ان سے معذرت کر لو، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اس نے فون فوراً کاٹ دیا تھا۔ جنت موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی تھی، خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے موبائل رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر اپنی تمام تر توجہ آئرن سٹینڈ کی جانب مرکوز کی اور اپنا وہ جوڑا پریس کرنے لگی جس کا رنگ برہان کا پسندیدہ رنگ تھا اور جسے آج وہ اس کے لیے پہننا چاہتی تھی، اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے تھے اور یہی برہان کہا کرتا تھا مر جائے گا مگر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کپڑے پریس کر کے الماری میں ہینگ کر کے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر اس نے حفصہ آپی سے بات کی اور پھر ان سے معذرت کر لی، آج رات وہ ان کی طرف کھانے پر نہیں آ سکے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل تنگ سا ہونے لگا تھا، وہ ہوا خوری کے لیے باہر لان میں آ گئی تھی۔ سامنے ہی موبائل کان سے لگائے ماہین ٹہل رہی تھی۔ نہیں برہان، مجھے وہ بلیک والا ہی چاہیے، آپ کو ہر حال میں مجھے وہی دلانا ہوگا۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ ایک نظر جنت پر ڈالی، پھر اسے ادا سے ہٹا کر رک گئی۔ ارے ہاں، بیبی کا نام تو ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ جنت کو دیکھ کر ہی اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا تھا۔ ٹھیک ہوں لیکن مصروف ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، وہ اندر کی گھٹن سے تنگ ہو کر باہر آئی تھی مگر باہر کا حبس شدید تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرے لیے اب اس کے پاس چند لمحے بھی نہیں رہے۔ یہی برہان تھا جسے پوری دنیا میں سوائے جنت کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور اب سب نظر آتا تھا ماں سوائے اس کے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا تھا۔ ماہین ٹھیک ہی کہتی تھی، زندگی میں تو وہ اسے رکھے ہوئے تھا مگر دل سے تو کب کا نکال چکا تھا، ورنہ وہ کچھ تو احساس کرتا، کچھ تو خیال کرتا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں واپس پلٹ آئی۔ ملازمہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا، پھر اس نے گاڑی کی آواز سنی اور اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی۔ ماہین خاص طور پر برہان کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کا پسندیدہ رنگ زیب تن کیے کسی پھول کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ تیاری سے واضح تھا کہ وہ صرف ہسپتال نہیں جائیں گے، آج رات کا کھانا بھی کہیں باہر تناول فرمائیں گے، آج رات بھی وہ تاخیر سے لوٹیں گے۔ ملازمہ نے دستک دے کر اس سے شام کے کھانے کے متعلق پوچھا تو اس نے منع کر دیا، آج رات پھر اسے بھوکا ہی سونا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ برہان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دروازے میں کھڑا تھا، چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ تم آ گئے برہان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ برہان کے تاثرات ہوں سخت ہی تھے۔ وہ اس کی خاموشی سے بہت پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے ماہین کے ساتھ؟ تم کس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ جی وہ خاک نہ سمجھی، ہم ہنی مون پر کہاں گئے، کہاں گھومتے پھرتے رہے، میں نے تمہیں کیا گفٹ دیے، ہم نے وقت کیسے گزارا، یہ سب اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دل جلاتی ہو اس کا جنت؟ وہ اپسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ حد تک اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا، جنت تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ میں تمہیں روز اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ تم خفا تو نہیں ہوتی؟ تمہیں وقت نہیں دیتا؟ تم سے بات نہیں کرتا؟ تمہیں کہیں برا تو نہیں لگتا؟ کہا بھی تو کیا، ڈانٹا بھی تو کس بات پر، فکر ہوئی بھی تو کس بات پر؟ جنت آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اتنی اپنی اور میری زندگی مشکل بنا رہی ہو یار؟ وہ ضد ہو رہا تھا اور جنت اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی تھی۔ ماہین کچھ بھی کہتی ہے وہ یقین کر لیتا ہے، کچھ بھی بتاتی ہے اور وہ مان لیتا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دی مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ آواز باغی ہوئی، آواز کر میں مدھوم ہوئی۔ میں
سمجھ سکتا ہوں مرحومی کا احساس برا ہوتا ہے، مگر اس مرحومی میں میں دوسروں کو اذیت پہنچانا، انہیں نیچا دکھانا کم از کم اس کی توقع نہیں کر رہا تھا تم سے۔ جنت کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ سر تا پیروں تک لہو لہان ہو گئی تھی۔ صرف مرحومی ہی ہے اس کے اندر، اور کچھ نہیں، جذبات، احساسات، خواب، خواہشات، اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے، اور ماہین کے ساتھ تمہارا یہ رویہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور جنت سن ہوتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس برس جو خزاں اتری تھی وہ صرف دھرتی پر ہی نہیں اتری تھی، اس کے وجود پر بھی اتری تھی۔ وہ اسے بھی بے رنگ کر رہی تھی، اس کے حصوں کو بھی جاڑ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دھرتی کی خزاں گزر جانے والی تھی، مگر اس کے اندر کی خزاں اس کے اندر ہی رہنے والی تھی۔ جی آپا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کان سے لگائے نورین آپا سے بات کرتے ماہین کچن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تیزی سے پیاز کاٹتے اس نے سکینہ کے ذمے دوسرا کام لگایا اور خود مرغی کے لیے مسالہ بھوننے لگی۔ مگر جن کی اولاد نہ ہو انہیں بھلا کیا اندازہ۔ جنت نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ وہ کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ادھر ادھر ہو جاتی۔ خیال تو بہت رکھتی ہوں آپا، پھر بھی دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ جنت کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک او تی چھوڑا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نہیں آپا، جنت بہت اچھی ہے، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ ایک لختے کو رک کر اس نے کچھ سنا، پھر مسکرائی، سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، میں برہان کو بیٹا ہی دوں گی۔ جنت کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹنے لگی تھی۔ امی کے بارے میں بتائیں، وہ کراچی سے کب آ رہی ہیں؟ اب وہ اپنی ساس کے متعلق پوچھ رہی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جانے کیا بتایا گیا تھا کہ وہ بے اختیار چونک اٹھی تھی۔ جنت نے اس کے لہجے کا بلاؤ خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اچھا، میں سمجھی وہ 1-2 ہفتے وہیں رہیں گی۔ چلیں، اچھا ہے وہ آ جائیں، مجھے ویسے بھی ان کی بہت ضرورت ہے۔ میری ماں جیسی ہیں وہ، لگاوٹ سے کہہ کر کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا تیار کر کے سکینہ کو ہدایات دے کر جنت اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ الماری کے پٹ کھولے وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ جب بیرونی گیٹ پر برہان کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ اس نے سر ضرور اٹھایا تھا، مگر اٹھ کر کھڑکی تک نہ گئی تھی۔ بی بی جی، عین اسی لمحے سکینہ ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ماہین بی بی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، درد سے چیخے جا رہی ہیں۔ برہان کی شرٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر جس لمحے وہ بالائی منزل پر ماہین کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اسی لمحے گاڑی پارک کر کے برہان لیپ ٹاپ کیس سنبھالے صدر دروازے کا رخ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا اور جنت کے آنے کے بعد ماہین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ الجھ گئی تھی۔ کیا مذاق ہے ماہین؟ سکینہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس افراتفری میں وہ اس کی دروازہ لاک کرنے کی والی حرکت کو نوٹس کر ہی نہ پائی۔ ہاں، طبیعت تو میری خراب ہے، عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی، اور اس سے قبل کہ جنت کچھ سمجھ پاتی، اس نے ایک جھٹکے سے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر دیا تھا، گلدان توڑ دیا تھا، کانچ کا گلاس الماری کے شیشے پر دے مارا تھا۔ جنت حیران و ششدر اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے چیخنے لگی، جنت، جنت نہیں، جنت میرا بچہ۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ روتے چیختے چلاتے ہوئے اس نے کانچ کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار برہان اس کا شور سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ اندر وہ پتھر کا مجسمہ بنی ماہین کے سامنے کھڑی تھی، اسے روتا تڑپتا چیختا دیکھ رہی تھی، اپنی منتیں کرتا سن رہی تھی۔ دروازہ کھولو جنت، جنت دروازہ کھولو۔ برہان اپنے کندھے کے زور سے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ماہین نے خود کو فرش پر گرا لیا تھا۔ اب وہ یوں تنفس لے رہی تھی جیسے مرنے کو ہو۔
سکینہ دوسری چابی لے آئی تھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ برہان کی پہلی نظر اپنی بے حال ہوتی بیوی پر پڑی تھی، دوسری نظر بے جان مجسمے کی طرح کھڑی جنت پر، جو ساکت تھی، صادم تھی، متوحش تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور ہر ٹوٹی ہوئی شے کی طرح اس کے ٹوٹے ہوئے لفظ بے اثر رہے، غیر اہم رہے۔ برہان کا داہنا ہاتھ اٹھا، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا، ایک مضبوط توانا مرد، اور پھر جس قوت سے وہ تھپڑ پڑا تھا، جنت توازن برقرار نہ رکھ سکی، لڑکھڑا کر شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، تھم سا گیا تھا، آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ عجیب بات تھی، اس کے حلق سے سسکاری تک نہ نکلی تھی۔ یاد رہا تو بس وہ تھپڑ، تکلیف ہوئی بھی تو بس اس تھپڑ کی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ روتی تڑپتی حال سے بے حال ماہین کو بازوؤں میں اٹھائے برہان ہسپتال کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ صدمے سے کنگ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی، آن کی آن میں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کیا یہ برہان تھا؟ کیا یہ اس کا برہان تھا؟ یہ کیسا چہرہ تھا؟ یہ کیسا رویہ تھا؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ طلاق! اس نے یہ لفظ کیسے ادا کر دیا؟ اس کا دل پھٹنے کو تھا، روح فنا ہو رہی تھی، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ ایک لفظ جب ادا ہوا تو ہر رشتہ بدل گیا تھا، پناہ چھن گئی تھی، گھر ٹوٹ گیا تھا، گھر بکھر گیا تھا۔ اس رات وہ گھر آئی تو کمرے سے باہر نکلتی نفیسہ کی پہلی نظر اس پہ پڑی تھی۔ گال پر تھپڑ کا نشان، آنکھوں کے نیچے نیل سفید قمیض کی آستینوں پر خون، کانچ کا ٹکڑا وہیں کہیں کھبا رہ گیا تھا، الجھا بکھرا ہوا سا حلیہ۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے جنت؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان اس پر چلائی تھی۔ ایک شور سا اٹھا تھا، روحینہ چچی، زیبا چچی، فریدہ پھپھو، گھر کے چھوٹے بڑوں کا ایک جمگٹا سا اکٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی رہ گئی تھیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ سب کو ہٹا کر اپنی ہر اذیت سے لاپرواہ ہو کر ان کی طرف بھاگی، ان کے قدموں میں گرتے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، میرا یقین کریں۔ وہ رونے لگی، جنت کو ساکت نگاہوں سے دیکھتے۔ ان کا داہنا ہاتھ بے ساختہ دل پر آن ٹھہرا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لڑکھڑائی تھیں اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے فرش پر ڈھہ گئی تھیں۔ امی! گھر کے سناٹے میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ امی! نہیں امی، میری بات سنیں امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایمان نے روتے ہوئے اسے بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا۔ ہانیہ اس پر چیخ رہی تھی، کوئی گاڑی نکالنے کو بھاگ رہا تھا، کسی نے ایمبولینس کو کال کرنا چاہی تھی۔ اس شور و افراتفری میں وہ تھر تھر کانپتی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔